السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کریں گے خوارج، فتنہ خوارج کی سرکوبی میں افواج پاکستان کا کردار۔ ناظرین، اس فتنے سے نمٹنے سے پہلے میں جو ایک بیس لائن دے رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ورس نمبر 43 کے اندر اللہ رب العزت نے ملت اسلامیہ کا جو تعارف اور اس کا ایٹیچیوڈ ذکر کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں ہم نے تمہیں راہ اعتدال والی امت بنایا۔ ماڈریٹ امہ ہے، یہ نہ ایکسٹریم پہ جاتی ہے یا نہ بنیت پہ جاتی ہے۔ تو امت وسط سے مراد میانہ روی اور اعتدال پسندی ہے۔ یہ اعتدال فکر میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے، کردار میں بھی ہے، اور یہی اسلام کا وصف ہے۔ جو گروہ اس میانہ روی سے جتنا دور ہوتا گیا وہ اتنا ہی اسلام کی تعلیمات اور روح سے دور ہوتا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ مختلف فرقے بنے، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی خوارج کی ابتدا ہو گئی تھی، جن کا امام جو تھا ذوالخویسرہ تمیمی، جس نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا تھا جب آپ مال تقسیم فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر میں نہیں اللہ سے ڈرتا تو روئے زمین پہ کوئی ڈرنے والا نہیں۔ پھر آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اس کی نسل میں میری امت سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو دین میں غلو کریں گے، انتہا پسندانہ نظریات کے حامل ہوں گے۔ بعد ازاں دور عثمانی میں، سیدنا عثمان غنی کے دور میں دیکھا جائے تو ان کی فکر پروان چڑھی، اور پھر دور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم میں ان کا عملی ظہور منظم ہوا اور آپ نے انہیں نہروان کے موقع پر ایلیمینیٹ کیا۔ اب خوارج کی جو علامتیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اس پہ جانے سے پہلے دو تین چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ خوارج جن کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، امام عبدالکریم شہرستانی جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خوارج جو ہیں جو عام متفقہ مسلمان حکومت وقت کے خلاف مسلح بغاوت کرے اسے خارجی کہتے ہیں، خواہ یہ خوارج کا گروہ بغاوت صحابہ کرام کے زمانے میں ہو یا خلفائے راشدین یا تابعین اور بعد کے کسی زمانے کی حکومت کے خلاف۔ امام نووی نے بھی اس میں لکھا ہے کہ خارجی بدعتیوں کا ایک گروہ ہے، یہ لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دیتے ہیں اور دائمی دوزخی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے دیگر روایات میں تو امام ترمذی نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ خوارج دین سے یوں خارج ہوں گے جیسے تیر سے کمان تیر سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بدر الدین عینی نے اسے عمدۃ القاری کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ یمرقون کا لفظ مرق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے باغی ہو جانا، خارج ہو جانا۔ تو یہ پریڈکشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجیوں کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی علامات اور ان کے فسادات پہ مبنی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس کی روشنی میں دیکھیں تو احداث الاسنان پہلی علامت ہے، وہ کم سن لڑکے ہوں گے۔ امام بخاری نے تحریص علی قتل الخوارج میں نقل کیا ہے۔ صفحاء الاحلام دماغی طور پر ناپختہ، برین واشڈ ہوں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قص اللحیہ گھنی داڑھی رکھیں گے بڑی۔ مشمر الاعذار بہت اونچا تہبند باندھنے والے ہوں گے۔ نمبر 5 یخرج الناس من قبل المشرق، یہ خارجی لوگ حرمین شریفین سے مشرق کی طرف سے نکلیں گے۔ لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال، یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے 20 گروہ ہوں گے جو نکلیں گے مختلف اوقات میں، اور آخری دجال کے ساتھ نکلے گا۔ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ایمان حلق سے نیچے نہیں اترے گا ان کے۔ یتعمقون و یتشددون فی العبادہ، عبادت اور دین میں متشدد اور انتہا پسند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وَيَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاةً مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامُهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، تم میں سے ہر ایک کی نمازوں کے مقابلے میں اور روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانے گا، یعنی اتنے پختہ ہوں گے دین پہ لیکن نکل جائیں گے، خارج ہو جائیں گے۔ لا یجاوز صلاتہم تراقیہم، نماز حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی ایسی تلاوت کریں گے کہ ان کی تلاوت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بہت ساری یسیئون الفعل، مکروہ کردار کے حامل، ظالم، خونخوار، گناونے ہوں گے۔ امام ابو داؤد نے سنن میں کتاب السنہ باب فی قتال الخوارج میں درج کیا ہے کہ یہ ظالم خونخوار ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ یقولون من احسن الناس قولا،
ٹھیک ہے، لوگوں سے ظاہری بڑی اچھی بات کریں گے، سلوگن ہوں گے، لیکن باتیں متاثر ہوں گی لیکن بدترین ہوں گے۔ یقولون من قول الخیر ہم شر الخلیقہ خلق والخلیقہ، وہ تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہم کلابہم النار، وہ جہنمی کتے ہوں گے، دے آر دا ڈاگز آف دا ہیل۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ شخص بہترین مقتول ہوگا جسے وہ قتل کر دیں گے۔ ترمذی میں ہے کلاب النار کے باب میں، خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ ابن ماجہ نے باب ذکر الخوارج میں اس کو جو ہے وہ نقل کیا۔ عبداللہ بن عمر کی روایات باقی تو امت کا کونسنسس ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں، اجماع صحابہ ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے۔ یہ مکروہ گروہ اپنے سلوگنز کے ذریعے، اپنے مذہبی نظریات کے ذریعے، اپنے ڈریس کوڈ کے ذریعے، عبادت میں شدت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو پاکستانی قوم کو، نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے، اس پہ دیکھیں کہ ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی برین واشنگ میں نہ آئے، اور افواج پاکستان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے۔ افواج پاکستان سنت مصطفیٰ، سنت مرتضیٰ زندہ کر رہی ہے، اور سنت صحابہ پہ عمل پیرا ہے، جو خوارج کے خلاف مقدس جہاد، یہ ہولی وار ہے۔ اور ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کہ ان کو قتل کرنے والوں کے لیے بہترین درجات ہیں، مقتولین کے لیے بھی بہترین، تو اس کا مطلب ہے سب سے مقدس اور بڑی جنگ ہے یہ جو جہاد ہے ہم کر رہے ہیں۔ ایکسٹریمزم، ٹیررزم، ریڈیکلائزیشن، فینیٹسزم، ریلیجس فینیٹسزم کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، تاکہ معاشرے میں امن ہو اور اسلام کا پرامن نقشہ سامنے آئے۔ تو یہ جنگ انشاءاللہ افواج پاکستان جیتے گی۔ یہ لشکر منتخب شدہ ہے جو خوارج کے خلاف لڑ رہا ہے۔ خوارج کے خلاف لڑنے والا لشکر چنیدہ ہوتا ہے، اس پر حضور کی توجہات ہیں، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ملٹری اسٹریٹجی کے تحت نہروان کے مقام پہ جیسے ایلیمنیٹ کیا، آج افواج پاکستان ملک کے طول و عرض میں انہیں ایلیمنیٹ کر رہی ہے۔ ان کے خلاف بند باندھنا ہوگا اور پوری قوم کو یونائٹڈ ہو کر فرنٹ فٹ پہ اپنی فوج کا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بارڈر پہ لڑیں، لیکن سائبر سولجر بنیں، آئیڈیالوجیکل اور نظریاتی کی۔